خیال رکھنا. تو جو نکمے بھائی ہوتے ہیں بے غیرت وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں رشتہ تو بھی ڈھونڈ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تیری بہن آئی تھی، غریب ہے یار تو کیا کہہ رہا ہے، رشتہ ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہے. تو بھائی بڑی بڑے تکلفی سے کہہ دیتا ہے 1 لاکھ دے دیں گے، 2 لاکھ دے دیں گے، کام چل جائے گا. میں کہتا ہوں بے غیرت جیب میں رکھ اپنے 2 لاکھ کو، تیرے دروازے معاف کیجئے گا. ہم میں نا نام و نمود بہت ہے، شہرت کے کام بہت ہیں. ہم تو رمضان میں بھی غریب کو زکوٰۃ کا کپڑا دیتے ہیں کہ جو حق تھا اس کا، اسے بھی کیمرے پہ دیتے ہیں. صحیح بتا، غریب کو اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں نا وہ بھی کیمرے کے سامنے لاتے، اپنے آگے کا اٹھا کے نہیں دے رہا. وہ جو اس پہ واجب کیا گیا تھا وہ دے رہا تھا، وہ بھی کیمرے کے رکھ کے آگے رکھ کے دے رہا ہے نا. لوگ رمضان میں پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تکلیف ہوتی ہے. بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن کے حصے میں صرف زکوٰۃ آنی تھی. بہن ہے تیری، خون ہے تیرا، زکوٰۃ پوچھ رہا دے سکتے ہیں یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن مجھے تو غیرت اس بات پہ آتی ہے تو سوچ کیوں رہا ہے اسے زکوٰۃ دینے کے لیے؟ کیا تو اسے اپنے حصے کا آدھا اٹھا کے نہیں دے سکتا؟ رب نے تجھے امیر بنایا ہے، تیرے پاس 3 منزلہ مکان ہے، 4 منزلہ مکان ہے، تجھے جائیداد کا مالک تو بن گیا ہے، کیا اسے اٹھا کر کے اپنی جیب سے 1 لاکھ نہیں دے سکتا؟ بہت اچھی بہن سے زکوٰۃ لے گی، بدلے اپنے رویے. رمضان کے مہینے میں بہن کے دروازے پہ زکوٰۃ لے کے نہ جا. خدا کی قسم اگر بہن کو زکوٰۃ دیتے وقت اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے نا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا. بہن بہن ہوتی ہے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا اکثر دیکھیے جو ہم بیٹیاں کرتے نا تو ہمیں سامنے والے کا تو پتہ نہیں، لیکن ہم اپنی کوشش یہی کرتے کہ ہماری بیٹی کے دن اچھے گزرے. یہی سوچتا ہے نا ہر باپ یہی سوچتا ہے. رخصتی پہ دیکھا تم نے باپ کو روتے ہوئے؟ دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا. اتنا روتا ہے باپ بیٹی کی رخصتی پہ کہ وہ بیٹی کے جنازے پہ اتنا نہیں روتا. کیوں جانتے ہو؟ اس کے جنازے پہ صبر ہوتا ہے کہ یہ ختم، انتقال ہوا ہے، لیکن رخصتی پہ نہ صبر نہیں ہوتا. ایک خیال رہ رہ کے صبر رلاتا ہے. میں نے بیٹی کو چٹنی کھلائی مگر عزت سے کھلائی تھی. میں نے بیٹی کو ایک ہی جوڑی میں کپڑے میں سال گزروایا لیکن کبھی بیٹی پہ داغ نہیں لگنے دیا. آج پرائے گھر جا رہی ہے، خدا جانے گھی روٹی ملے گی عزت سے ملے گی کہ ذلت سے ملے گی. یہ سوچ کے باپ رو دیتا ہے کل میری بیٹی کا کیسا گزرے گا. یہ میں مزدوری کر کے 150 روپے لاتا تھا، یہ دوڑ کے ایسے آتی تھی جیسے شہزادیاں دوڑ کے آتی ہیں. کل خدا جانے شوہر لاکھ لائے گا تو میری بیٹی کو عزت سے آواز بھی دے گا کہ نہیں دے گا. یہ سوچ کے باپ رویا کرتے ہیں، یہ سوچ کے باپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ہر باپ یہ چاہے کہ بیٹی کی زندگی سکھ میں گزرے، لیکن ہوتا کیا ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بیٹیاں غربت میں آ جاتی ہیں، بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر نقصانات آپ دیکھیں تو صحیح، جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں، بہن کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے، وہ بھائی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے بھیا کہا کیا بات ہے، کہا بیٹی جوان ہو گئی ہے اس لیے آئی تھی، خیال رکھنا خیال رکھنا. تو جو نکمے بھائی ہوتے ہیں بے غیرت وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں رشتہ تو بھی ڈھونڈ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تیری بہن آئی تھی، غریب ہے یار تو کیا کہہ رہا ہے، رشتہ ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہے. تو بھائی بڑی بڑے تکلفی سے کہہ دیتا ہے 1 لاکھ دے دیں گے، 2 لاکھ دے دیں گے، کام چل جائے گا. میں کہتا ہوں بے غیرت جیب میں رکھ اپنے 2 لاکھ کو، تیرے دروازے پہ جو بہن آئی تھی یہ رشتہ ڈھونڈنے نہیں آئی تھی، یہ بتانے نہیں آئی تھی کہ اسے رشتہ نہیں مل رہا ہے. رشتہ تو اس کی نظروں میں بھی کہیں تھے، لیکن کوئی 5 لاکھ مانگ رہا تھا، کوئی 8 لاکھ مانگ رہا تھا، کسی نے بلٹ مانگی تھی، کسی نے مرسیڈیز مانگی تھی. وہ اس لیے آئی تھی بھائی تجھے رب نے امیر بنایا ہے، مجھے غریب بنایا ہے، تجھے یاد دلا دوں تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میری بیٹی بھی جوان ہے. تو لاکھ 2 لاکھ دے کر کے اسے بھیک نہ دے. اگر انسانیت ہے اس سے کہہ دل تھوڑا نہ کر. اگر تیری بیٹی جوان ہے، بیٹا میرا بھی جوان ہے، پریشان مت ہو، تو پانی کا انتظام کر لے. بیٹے کو دولہا بنا کے میں لا رہا ہوں. خدا کی قسم تم اس طرح سے بہنوں کو راضی کر لو، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام مصطفیٰ، جشن غوث البرا، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا میسج ہے مفتی صاحب. پیار کریں گے انشاءاللہ بہنوں سے، عزت کریں گے ان کی، قدر کریں گے ان کی. بہن اس کا بدل نہیں ملے گا، حق بات، اس کا بدل نہیں بدل نہیں ملے گا. ان گھروں میں دیکھو جن میں 8 بیٹے ہیں 1 بھی بیٹی نہیں،
وہ گھر نہیں قبرستان لگتے. ان گھروں میں چلے جاؤ جن میں کوئی نہ ہو, ایک بیٹی رہتی ہو, خدا کی قسم وہ باغ لگتا ہے. اور جانتے ہو اس رشتے کو بہن بیٹی, بڑی بات کہنے لگا ہوں, اللہ کرے سمجھ جائیں اس بات سے کہ بہن بیٹی کتنی اہم ہوتی ہے, کتنی اہم ہوتی ہے. یہ جو 4 بیٹیوں پہ طلاق کا رواج ہے نا, اللہ ایسی مار مارے گا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. منہ ٹیڑھا نہ کرنا اس کی رحمت پہ, منہ نہ بگاڑنا. ہم تو کھل کے کہتے ہیں یہ بات, جس گھر میں باپ کی میت پڑی ہو اور رونے کی آواز نہ آتی ہو, سمجھ لینا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. جس گھر کے اندر باپ کی میت ہو اور رونے کی آواز نہ آئے, سمجھ جانا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے. میں بھی بیٹا ہوں, آپ بھی بیٹے ہیں. میں نسل اور رشتوں کی مخالفت نہیں, بتانا چاہتا ہوں باپ کا انتقال ہو, بیٹا 4 بار جنازہ چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے, لیکن ہم نے بیٹیوں کو 22 گھنٹے باپ کا جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بیٹھ جاتی ہے تو بیٹھی رہتی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. کوئی بات زندہ باد. اور ہم بیٹیوں کو مکمل تعلیم اس لیے نہیں دیتے, ایک سیدھا ستانا دیتے ہیں, اسے تو پرائے گھر جانا ہے. اور بیٹوں پہ اس لیے 200 لاکھ لگا دیتے ہیں کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. میرے بھائی سن اور کان کھول کے سن, بیٹا اگر بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے تو بیٹی آخرت کا سہارا ہوتی ہے. تو بیٹے کو LLB, BOMS, MBBS, IAS, IPS کچھ بھی بنا لے, تیری مرضی ہے. ایک دن یہ نہیں کہے گا یہ میرے باپ کی مزدوری کا کمال ہے. اور بیٹی کو صرف قرآن پڑھا دے, باپ کو مرے ہوئے 40 سال بھی ہو جائیں گے, جب وہ قرآن کھول کے بیٹھے گی اسے ہر لائن میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا. اور جب بھی قرآن بند کرے گی کہے گی مالک قرآن پڑھا میں نے ہے, اس کا ثواب پڑھانے والے کی روح بھیج دے. یہ بیٹیاں ہوتی, انہیں ہم نے پڑھانا چاہتے, انہیں ہم نے پیچھے کر دیا. مت بناؤ بیٹیوں کو IAS, IPS, بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا لو. یہ تمہاری سب سے بڑی معراج, سب سے بڑی معراج تمہاری یہ ہے کہ تم بیٹی کو عالمہ بناؤ, بیٹی کو قاریہ بناؤ, بیٹی کو قرآن کی حافظہ بناؤ. اس سے بڑی تمہارے لیے کوئی اور خوشی اور عزت کی بات نہیں ہو سکتی. بیٹی خود میں ایک رحمت ہوتی ہے, گارنٹی ہے. دنیا گھوماؤ, مجھ سے لوگ جب بھی کہتے ہیں نا دعا کریں 4 بیٹیاں نکاح نہیں ہوا, میں ہنس دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹینشن لے رہے, ٹینشن لے رہے. ٹینشن بیٹے کے نکاح کی لے, بیٹی کی مت لے. اس لیے کہ بیٹیوں کی نگرانی کے لیے رب کی رحمتیں موجود ہوتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے بیٹی کی شادی کرتا آدمی کہتا بڑا پریشان ہوں, کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں, اور جب شادی ہو جاتی ہے کہتا پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گئی. یہ کیا پتہ ہی نہیں چلا کیوں؟ خدا کی رحمتیں ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. بے شک بے شک. فکر ہی مت کر بیٹی, ٹینشن نہ لو, مگر ان کی آمد کا منہ نہیں بگاڑنا. میں نے بات چھیڑی تھی بیٹی ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بات سمیٹنے لگا ہوں. وہ ایک شخص کو اللہ نے 6 بیٹیاں عطا کر دی. کتنی؟ 6. زور سے کتنی؟ 6 بیٹیاں اللہ نے. 7ویں بار جب خوشی کا دور آیا اس نے بیوی کے پاس بیٹھ کے کہا, بیوی کے پاس اس نے بیٹھ کے کہا سن, اب تک 6 ہو گئی ہیں, اگر 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی نا تو اسے تو قتل کروں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا. قرآن تو یہ کہتا اللہ جسے چاہتا بیٹی عطا کرتا ہے, جسے چاہتا بیٹے عطا کرتا ہے. یہ سب اس کی قدرت میں ہے نا, تو پھر کسی کی بیٹی ذمہ دار کیوں؟ کسی کی بیٹی کی خطا کیا ہے؟ کیا دینا؟ یہ فیصلے رب کرتا ہے, یہ فیصلے رب کرتا ہے. 6 بیٹیاں ہو گئی, اس نے کہا 7ویں ہو گئی نا تو بچی کو تو قتل کروں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا. ماں تو ماں تھی, جب اس نے بیٹی کے قتل کا نام سنا نا اس نے کہا مالک 6 بیٹیوں پہ گالیاں ملی, میں برداشت کرتی رہی, لیکن اس بار جو بات کہی ہے نا میرے شوہر نے 7ویں بچی کے قتل کرنے کی بات کہی ہے. اللہ میں ماں ہوں, بیٹی کی چیخ کیسے برداشت کروں گی؟ مالک تو نے 1 بیٹی دی, میں نے خوشی سے گود میں لی, تو نے 2 دی, میں نے سنبھالی, تو نے 3 دی, 5 دی, 6 دی. مالک آج تک کوئی شکوہ نہیں, 7ویں بھی دے گا تو میں گود پھیلا کے لے لوں گی, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن میرے مالک میرا شوہر جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہے, اس کا دماغ خراب ہے. سجدے میں سر رکھ کے رو کے کہتی ہے یا اللہ یا تو اس کا دماغ ٹھیک کر دے یا مجھے 7واں بیٹا عطا کر دے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی ہے. ادھر یہ روئی رات میں مصلے پہ
ادھر شوہر بستر پہ لیٹا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، میدان قیامت ہے، عمل تو لے جا رہا ہے، میری بھی باری آ گئی، گناہ زیادہ ہے، حکم ہوتا ہے لے چلو جہنم کی طرف، کا فرشتوں نے گھسیٹنا شروع کیا، میں چیختا رہا، میری ایک نہ سنی گئی، میں پکارتا رہا، کوئی سننے والا نہیں تھا، کہ میں پریشان تھا، جب فرشتے لے کے مجھے جہنم کے دروازے پہ پہنچے ہیں، کیا دیکھتا ہوں، سب جہنم کے پہلے دروازے پہ میری بڑی بیٹی ہاتھ لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے لقمے کر کے کھلا کے پالا تھا، اس نے مزدوریاں کر کے ہمیں پالا تھا، میرے مالک اسے جہنم میں نہ ڈال۔ کہتے جب بچی نے راستہ روکا، فرشتوں نے اس دروازے سے ہٹایا، دوسرے دروازے پہ لے کر کے گئے، کہتا دوسرے دروازے پہ دوسری بیٹی کھڑی تھی، یہ خواب بتا رہا ہے کہ تیسرے دروازے پہ گئے، وہاں تیسری بیٹی کھڑی تھی، چوتھے دروازے پہ گئے تو چوتھی بیٹی کھڑی تھی، پانچویں دروازے پہ گئے پانچویں بیٹی کھڑی تھی، کہا جب چھٹے دروازے پہ گئے تو چھٹی بیٹی تھی، کہتے 6 دروازے میں پہنچا، 6 پہ 6 بیٹیاں تھی، کہتا جہنم کے دروازے 7 تھے، بیٹیاں 6 تھی، جب ہٹا کے 7ویں پہ لے کے گئے، میں نے کیا دیکھا، دروازہ خالی ہے، مارے دہشت کے آنکھ کھل گئی، پسینہ پسینہ تھا، اٹھا بستر سے مصلے پہ گر گیا، رو کے کہتا یا اللہ 7واں بیٹا نہ دے، اپنے کرم سے 7ویں بیٹی عطا فرما دے۔ بابا زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، فیضان سیدہ فاطمہ الزہرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، جشن غوث البراء کانفرنس۔ میں بات عرض کر رہا تھا سیدہ کائنات خاتون جنت پردے کے حوالے سے، یہ جو کہتے ہیں نا بھروسہ مجھے اپنی بیٹی پہ، دنیا گھوم آئے گی یہ میری ناک نہیں کٹوائے گی، بات چل رہی تھی نا میری گفتگو میں، میں پھر پلٹ کے وہیں آیا، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک کے، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، لیکن تھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی، اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں لازم تھی کر ڈالی۔ اب میں بات سمیٹنے لگا ہوں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی بیٹی پہ بھروسہ، اسلام کہتا ہے ایمان والوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، قرآن کا یہی فرمان ہے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، ان کی حفاظت کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور مولوی اگر کہے تو سامنے سے نا جسے نا 2-4 اکثر ہندی انگلش کے آگے وہ کہتا ہے چل مولوی پردہ دل کا ہوتا ہے، نظروں کا کیا مسئلہ ہے، دل صاف تو سب صاف، تیری الگ گرنتھ ہے، الگ قانون ہے، تیری الگ لیلا ہے، تو کہتا ہے دل صحیح تو سب صحیح، اور اسلام کہتا ہے نظر صحیح تو سب صحیح، اس لیے کہ دل پہ بعد میں گزرتی ہے، آنکھوں سے پہلے گزرا کرتی ہے، صحیح بات، پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، خبر دل کو کرتی ہے، دل دماغ سے کہتا ہے، پھر جو دل کہتا ہے وہ دماغ کرتا ہے، اس لیے دل بادشاہ ہوتا ہے۔ تو پہلے کیا چیز ہے؟ نظر، یہ پڑھی انسان بہک گئے، دل قبضے سے باہر، آپ کہتے ہو دل اصل ہے، میں کہتا ہوں نظر اصل، نظر نیچی ہے تو پھر سب صاف۔ اچھا وہ کہاوت ہے نا کبوتر کی آنکھ بند کرنے سے بلی کا خطرہ ٹل نہیں جاتا ہے، لیکن کبوتر اس لیے آنکھ بند کرتا ہے تاکہ مجھے بلی نہ دکھے، ڈر ختم ہو جائے، اسی لیے تو کبوتر نے آنکھیں بند کی، میں نے آنکھیں بند کر لی، کوئی نہیں ہے میرے آگے، کھولنی تو سب یہی ہے نا کہ تو جی مولویوں کو کیا پتا پردہ دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا کیا پردہ، پھر بھیجنا اپنی بیٹی کو غیر کے ساتھ بائک پر بٹھا کے، کبھی ایگزام دینے، کبھی ٹیسٹ دینے اور کبھی ٹیوشن پڑھنے، پتہ چل جائے گا 4 دن میں جب یہی بیٹی کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تیرے منہ پہ کالی پوت کے جائے گا، پھر کہتا 3 بجے مولوی تعویذ دے دے بیٹی رات میں آ جائے، جو تیری 18 سال کی غلطی ہے نا اس پہ مولوی کے 3 منٹ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا، اس کے لیے 18 سال محنت کرنی پڑے گی تب جا کے یہ برائی ختم ہونی، سمجھ رہے میری بات، عمل کر لینا، ورنہ جس نے شریعت کی حدیں توڑی ہیں وہ بچا ہی نہیں، یاد رکھو میری بات۔ کہہ رہا کہیں بھی جان دو اسکول جا رہی ہے میری بیٹی، بھروسہ سن، تجھے اتنا بھروسہ جتنا میرے نبی کو اپنی بیٹی پہ بھروسہ، کسی کی بیٹی نبی کی بیٹی کی طرح، آقا کہتے فاطمہ بتا میرے بعد پردہ کیسا کرے گی، خاتون جنت نے کہا تھا ابا تیرے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں، بات ختم کر دی خاتون جنت نے، پھر فرمایا یا عائشہ، عائشہ جی یا رسول اللہ فدا کا بھی امی، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، حضور حکم، فرمایا عائشہ میری زندگی میں تو نے پردہ کیا، بتا میرے بعد کیسا پردہ کرے گی، حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا آقا آپ کے بعد عائشہ ایسا پردہ کر کے دکھائے گی جو دنیا نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، کیا میرے نبی کو اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں تھا؟
بھروسے کی بات جس کی طہارت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہو، جس کی پاکیزگی کا اعلان قرآن نے کیا ہو، اس سے میرا نبی کہہ رہا ہے پردہ کیسا کرو گی؟ دنیا جانتی ہے محبوب کا وصال ہوگا، محبوب کا وصال ہوا، آپ کی سہیلی ملنے کے لیے آپ سے تشریف لائی، بہت غور سے سننا، حضرت عائشہ صدیقہ کی سہیلی آپ سے ملنے کے لیے آئی، اور جب ملنے آئی نا تو دروازہ کھٹکھٹایا، عائشہ اندر آ سکتی ہوں؟ آ جائیے۔ کہتی ہیں جب آپ اندر گئی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے نا اپنا چہرہ کمرے کی طرف کر رکھا تھا، انہوں نے کہا خیر تو ہے، ادھر چہرہ کیوں؟ کہا میں پردہ کر رہی ہوں، پردہ کر رہی ہوں۔ کہا کس سے؟ مجھ سے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا سورج سے چھننے والی دھوپ سے پردہ کر رہی ہوں۔ کیا حکم بدل گیا ہے؟ کہا نہیں۔ شریعت بدل گئی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر یہ پردہ کیسا؟ کہا میں نے محبوب سے وعدہ لیا تھا ایسا پردہ کروں گی جو نہ کسی نے کیا ہوگا نہ کسی نے سنا ہوگا۔ کہا دھوپ سے کیسا پردہ؟ کہا یہ دھوپ اس سورج سے آ رہی ہے جس سورج پہ شاید مردوں کی نظریں بھی پڑتی ہوگی۔ آپ بات کرتے ہو اپنی بیٹی کی، اپنی بیوی کی بات کرتے ہو، اس طرح سے نسلیں بچائی جاتی ہیں۔ میرے نبی نے صرف کہا نہیں کر کے بھی دکھایا۔ جا میرے بھائی، اگر عزت بچانی ہے نسلوں کی تو بند کر دو ٹیوشن، بند کر دو آن لائن تعلیمیں، یہ LLB کی ڈگری تو لے کر کے آئے گی، ساتھ میں عزت لٹوا کے آئے گی۔ تیری بیٹی شریف ہو سکتی ہے لیکن ساتھ میں چلنے والے شریف نہیں ہے۔ مت مانگو بہو کے ہاتھ میں IAS IPS کی ڈگری، پوچھ صرف قرآن پڑھا ہے کہ نہیں۔ ہمیں تو وہ کتاب سنا دے جو کتاب خاتون جنت نے اپنے بابا سے پڑھی تھی۔ ایسی بہو لے کے آؤ، خدا کی قسم قدم اس کے آئیں گے کرم خدا کا ہونا شروع ہو جائے گا۔ عقل مند وہ نہیں ہے جس نے بیٹیاں IAS بنائی ہیں، عقل مند وہ ہے جس نے بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بنائی ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیے، تعلیم دیجیے تاکہ دشمنوں کی فکر اور رائے کا سد باب کیا جا سکے، ان کی کوششوں کو انہی کے اوپر پلٹ دیا جائے، ان کی چالیں انہی پہ باندھ دی جائے۔ اس لیے لازم ہے ہم مصطفیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے تھام لیں، اور اگر پڑھا نہیں ہے تو اپنے کالج بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے انسٹیٹیوٹ قائم کرو، اپنے ادارے بناؤ، اور ایسے بناؤ جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو، اور پھر دنیا کو کہو آؤ ہم نے کل تمہارے پاس بچی بھیجی تھی، ان کی عزتیں نہیں بچی، تم ہمارے ادارے میں آؤ، خدا کی قسم زندگی بھی بچا کے دکھائیں گے، عزتیں بھی بچا کے دکھائیں گے۔ بہت اچھا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کسلال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ اسلام نے پڑھنے پہ پابندی نہیں لگائی ہے، اسلام نے تعلیم کے ان طریقوں پہ پابندی لگائی ہے جس طرح سے پڑھایا جائے۔ اللہ ہماری نسلوں میں کنیز فاطمہ زہرا پیدا فرما دے، اللہ حضور کی بیٹی کے صدقے میں ہماری بہنوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے، ہماری بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے۔ اللہ قیامت میں سیدہ کائنات کی جلووں کے سائے تلے ہماری بہن بیٹیوں کو جگہ عطا فرمائے۔ نوجوانوں آپ سے بھی گزارش ہے، شادیاں ہلکی کریں گے انشاءاللہ، ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہوگا، سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے مانگ رہے ہو جو خود محتاج ہے۔ مانگنا تو پھر اس سے مانگو جس کے دینے کی شان یہ ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ان سے مانگو، اور جب وہ دیں گے نا خدا کی قسم منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، اور وہ دے کے احسان بھی نہیں جتاتے، وہ تو یہ کہتے ہیں بریلی سے آواز آتی ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہوا۔ بہت اچھا ماشاءاللہ، انشاءاللہ کریں گے ایسا ہی، مانگیں گے اللہ سے اس کے رسول کے صدقے میں، اور باقی کسی بیٹی کے باپ سے نہیں مانگیں گے، نکاح آسان کریں گے انشاءاللہ، بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ، کالج ٹیوشن اسکول کے بہانے سے چھینی جانے والی بیٹیوں کو بچا لو، ورنہ اب سمجھانے کے لیے پھر سے کوئی جبریل نہیں آ گیا، اب کوئی نبی نبوت کے ساتھ نہیں آئے گا، جی یاد رکھیے گا، یعنی کہ اب جو بھی آئے گا صرف امت کا عالم ہی آئے گا۔ میرے نبی نے جب فرمایا تھا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، صحابہ میں باتیں ہوئی، آقا کیا اب فتنے نہیں آئیں گے، گمراہی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا،
کہا پھر نبی کیوں نہیں آئے گا؟ کہا جو کام پچھلے نبیوں نے کیا ہے اب وہ کام میری امت کے علماء کرتے رہیں گے. آپ کی مسجد کے علماء ائمہ یہ دیندار لوگ قابل لوگ ایسے قابل ترین لوگ ہیں یہ درسگاہ میں بیٹھ جائیں تو ہزاروں لاکھوں بچوں کو یہ مفتی بنا دیں. لیکن یہ آپ کی مسجدوں میں مدارس میں چھوٹے ادارے بڑے اداروں میں موجود ہے تو صرف پیسے کے لیے نہیں. میں ان کو جانتا ہوں زمینی طور پہ بہت مضبوط ہے خاندانی بندہ ہے. آپ کے 2 4 5 7 ہزار سے گزارے نہیں ہونے. لیکن اگر آپ کے یہاں یہ ہے تو اپنے لیے نہیں دین کے لیے. یہ آپ کے یہاں ہے تو دین کے لیے. یہ علماء خدمت کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں دین کے لیے. ورنہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ تھوک دیں تو پیسہ پیدا کر لیں. لیکن ہمیں وہ نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جن کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہماری کوشش یہ ہے کہ حضور کی سیرت حضور کا اخلاق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. یہ جو کہیں ان کی بات کو حرف آخر سمجھیں. اس لیے کہ یہ 8 دن آپ کو دیکھنے 7 دن پرکھنے کے بعد جمعے میں کھڑے ہو کے بات کریں گے. آپ کی کمزوری پہ بات کریں گے, آپ کی کمیوں پہ بات کریں گے. آپ کے دشمن نہیں, آپ کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. ان کی ایک ایک بات کو مضبوطی سے اور سیریسلی لے کر کے عمل کرنے کی کوشش کیا کریں. اپنے علماء کی عزت کریں. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے. پہلے خود بچنے کا حکم ہے, پھر گھر والوں کو بچائیے, اس کے بعد محلے میں نکل کے وکالت جھاڑیے. بعد میں محلے میں نکل کے وکالت جھاڑ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تک لگ جاتا. کیوں جب چلے نہ بھائی دکھا لپٹ کے روئی, چھٹی نہیں رہی. اس سے چھٹی چچا دکھ گیا, اس سے لپٹ کے روئی. اس سے چھٹی ماموں سے لپٹ کے روئی. اس سے چھٹی بھائی سے لپٹ کے روئی. کیوں؟ کہا کہ آج ان کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہو رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن میری بیٹی ذرا رک کے تو بتا, جب تو گھر سے چلی تھی اپنے بھائی سے لپٹ کے روئی تھی, باپ سے لپٹ کے روئی تھی, چچا سے لپٹ کے روئی تھی, تجھ کو ان کا درد اتنا تھا کہ آدھا گھنٹے تک ان سے لپٹ کے روتی رہی. جب اس باپ کے لیے آدھا گھنٹہ روئی ہے تو اس باپ میں کون سے کاٹے ہیں جس کو تو 2 بار چائے دیتے ہوئے نکنکاتی ہے, گرم روٹی دیتے ہوئے تیرے لہجے بگڑ جاتے ہیں. کیا تم نے وہاں پریوار کا کھانا نہیں بنایا ہے؟ وہاں 12 لوگوں کا کھانا بناتی رکھی, یہاں 4 کا کھانا بناتے ہوئے تیرے ہاتھ دکھ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہماری بہو کو بیٹی کو عزت نہیں مل رہی ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم جب تیری بیٹی سسرال جانے لگے اس سے اتنا کہہ یہاں ماں باپ چھوڑ کے جا رہی ہے, غم نہ کرنا تو ماں باپ تجھے وہاں مل جائیں گے. یہاں بھائی چھوڑے ہیں وہاں بھائی مل جائیں گے. جیسے ہم سے پیار کیا ہے ویسے ان سے پیار کرنا. خدا کی قسم تیری بیٹی کو آنے میں دیر ہو جاتی, اسے عزت ملنے میں دیر نہیں لگ سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم, اصلاح معاشرہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کوئی بات زندہ باد مفتی صاحب. یہ سمجھا کے بھیجو نا بیٹی کو, بہت اچھا, لیکن چابی غلط بھری جا رہی ہے. کہہ رہا رو کیوں رہی ہے, 6 کلومیٹر ہی تو ہے. آنکھیں بھی کوئی نکالے, فون لگا دیے, چابی لگی ہے. صحیح بھائی, بڑے بڑے دھنا سیٹوں سے بیٹیاں نہیں پلی. 4 بگلنے والے کی اوقات کیا ہے بیٹی پال لے. بادشاہوں سے بیٹیاں نہیں پلی. بیٹیوں کے گزارے باپ کے گھر نہیں شوہر کے گھر ہوتے. کبھی یہ رائے دے کے ان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش مت کرنا. رب نے شوہر کو جو پاور دی ہے نا, اسے پھانسی بھی دے دو گے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن تیری بیٹی کا سب کچھ بگڑ جائے گا. سب کچھ بگڑ جائے گا. ہم نے دیکھے ہیں, ایک دور تھا, آپ لوگوں نے وہ دور دیکھا ہوگا, ہمیں شاید کچھ یاد ہے کچھ نہیں ہے. وہاں خالی صاحب کل گزرے ہوئے دور میں کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی نا تو 8 دن تک باپ گھر سے نہیں نکلتا تھا. یہ غیرت ہوتی تھی, طلاق کے بعد نہیں نکلتا تھا. آج بھاگ جائے تو اگلے دن وہ دھو کے آ جاتا. حیا کا پانی مر گیا. بیٹی کو اگر طلاق ہو جاتی باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا. آج بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کچہری میں باپ کہتا نہیں رکھ رہی ہے جی طلاق دلواؤ, نہیں رکھ رہی ہے طلاق دلواؤ. یہ ہمدردی نہیں, یہ بیٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے. یہ ان کے ساتھ ستم ہے. کتنے دن کھلا لے گا, 8 دن. کبھی تو مرے گا نا. جی صحیح بات, مرے گا. 4 بیٹے بھی چھوڑے نا تو وہ بھی 4 دن کھلا کے کہہ دیں گے کب تک تیرا بوجھ اٹھائے. پھر کس کے دروازے جائیں گے. خدا را میاں بیوی کے جھگڑے میں آپ ٹانگ نہ اڑیں.
ہاں اگر شوہر ستم کر رہا ہے تو بے شک اس کے پاس ایک منٹ کے لیے بیٹی مت چھوڑو، اس لیے کہ وہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر کا پھینکا ہوا کچڑا نہیں ہے جسے ہم دوبارہ گھر میں نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کی بیٹی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، لے آؤ نکال کر کے، رب اس کے لیے کہیں اور رزق کا انتظام کرے گا، لیکن ناک کے لیے نہیں، شان کے لیے نہیں، خصابی اور پدھانی میں نہیں۔ تو جب یہ چابی بھری جاتی ہے نا تو پھر بیٹیاں بہو بن کے نہیں بم بن کے جاتی ہیں۔ جی صحیح بات، بم بن کے جاتے ہیں، چائے مانگے تو دولہا وہیں پھٹ جائے گا۔ میرے باپ نے 10 لاکھ دیے تھے، چائے خود بنا کے پی، ہونا بھی یہی چاہیے 10 لاکھ والوں کے ساتھ۔ میں تو کہتا ہوں ان سے جوتیاں اٹھوائیں تاکہ اوقات پتہ چلے کہ تجھے بیٹی سے پیار نہیں، تجھے پیسے سے پیار تھا۔ صحیح بات ہے، بہت ہونا بھی چاہیے ایسے کتوں کے ساتھ جی، بہت اچھا جو بھیک مانگ کر کے پیسہ لیتے ہیں۔ جی جی بہت اچھا، مشکل ہو گیا جینا، بہت اچھا بات ہے، مشکل ہو گیا جینا۔ اچھی بات، مولوی 5000 مانگنے نکاح پہ تو کہہ رہا لکھا ہوا دکھا، اور تو جو 10 لاکھ روپے مانگ کے آیا بغیر، صحیح بات ہے، وہ کہ تو لوہے محفوظ پہ پڑھ کے آیا۔ اب بات کنڈیشن دیکھو ہماری حالات ہے، ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، پوری زندگی بیڈ نہیں خریدتے کیونکہ للہ کو جہیز میں ملے گا۔ صحیح بات، ایک ہی موٹر سائیکل میں بیلڈنگ کرا کے چلا رہا، للہ کو نہیں ملے گی۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں، یہی سوچ، ایک کھاٹ کا پایا 3 بار ٹوٹا ہوگا، اس پہ پلاسٹک، اس پہ لویا، کیلیں، کیوں کہ نئی چارپائی آنے والی اگلے سال۔ اتنے بے حس لوگ ہیں اور جنت میں جانے کی سب کی تمنا ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ میرے محبوب نے مانگا، فرمایا جب بھی مانگو رب سے جنت مانگا کرو۔ کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ سبحان اللہ، اللہ جنہوں نے ہمارے سب کو محبوب کے صدقے میں جنت عطا فرما، ہے نا؟ آمین، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما۔ لیکن آسان طریقہ میں بتاؤں، مشکل ہے بہت جنت ملنا، لیکن آسان ایک ہے۔ کیا ہے؟ سنو بھی، توجہ ہے سارے نوجوانوں کی، جی ارشاد، جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سنیں، جن کے بچے جوان ہو گئے وہ بھی سنیں، جن کی ہو گئی ہے وہ بھلے کل بعد میں موبائل میں سن لینا۔ بہت غور سے، اگر جنت جانا چاہتے ہو تو اللہ نے اگر تمہیں تھوڑا بہت دیا ہے، ایک بیڈ اپنے پاس سے خرید لو۔ خرید سکتے؟ انشاءاللہ خرید سکتے؟ اگر نہیں خرید سکتا تو نکاح اجازت بھی نہیں ہوگی نکاح کی۔ نانو نفقہ ضروری ہے، قدرت ضروری، ہاں قدرت ہو اس پہ۔ بھکاریوں جو 10 لاکھ مانگتے ہو، پوچھتے ہو مولوی سے نکاح ہوا بھی ہے کہ نہیں؟ میں تو رجسٹرڈ بھکاری ہوں۔ صحیح بات، چھت دے، کھانا دے، کپڑا دے، ہوتا کیا تو خالی اسٹرکچر بنا کر نا مکان کا تیار، فرنیچر بھی لڑکی والے بنوانے۔ وہ پوچھ رہا نا بتا دے بھائی کتنے، بھائی کتنے کی الماری، تو کہہ رہا اسے بھیج دو مستری کو، ناپ لیا گا اور وہی بنا دے گا۔ ایسی چیز، تو للہ پیدا کر کے محلے میں دے دیتے کسی کو کہ پال دیو، جتنا ہمارے بس کا تھا ہم نے کر لیا، جتنا تمہارے بس کا تم کر دو۔ بغیرت بھیج دیتے، حرام کی لت لگ گئی ہے کھانے کی۔ صحیح بات، میں ایسے لوگوں کو کتے سے بدتر مانتا ہوں، اس لیے کہ کتا پھینکا ہوا کھاتا ہے، یہ چھین کے کھا رہا ہے، جی یہ چھین کے کھا رہا ہے۔ جسے نہیں پتا تھا آج پتا چل گیا۔ میں بتا کے جا رہا ہوں، کسی کو مجبور نہ کرنا 10 لاکھ دینے۔ بے شک، تو میں نے کیا کہا، ایک بیڈ لے لو، چند پلیٹیں لے لو، کھانا بنانے کے برتن لے لو، ایک بستر لے لو، چند جوڑی کپڑے لے لو، خالی ہاتھ کسی کمزور کے گھر چلے جاؤ، چند عزت دار لوگوں کو ساتھ لو۔ 250-300 براتی کا اسلام نے کوئی تصور نہیں ہے، 4 عزت دار لوگوں کو لو، ایک بڑے عالم کو لے کر کے چلے جاؤ، جا کے غریب کے دسترخوان پہ بسم اللہ کہہ کے بیٹھو، پانی پیو، نکاح کرو، کہ خالی ہاتھ بیٹی دے دے اور یہ بھی کہہ دے کہ تو صرف بیٹی نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے بیٹی دے دی ہے اس نے سب کچھ دے دیا ہے، اس کی بیٹی کو لے کے اپنے گھر کی عزت بنا لے۔ خدا کی قسم تو من کے قبر میں بعد میں جائے گا، خدا تیری قبر کو جنت پہلے بنا ڈالے۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، مفکر اسلام مفتی حماد رضا مراد آبادی، جشن غوث الورا و ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، طیبہ، زندہ باد۔ آسان کرو نکاح آسان،
اتنے آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں پھانسی لگانے پہ مجبور نہ ہوں، اتنے آسان کر دو نکاح کہ بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے پہ مجبور نہ ہوں، اتنے آسان کر دو نکاح بیٹی فخر سے غریب کی بھی ہو تو کہے رب کا شکر ہے اس نے غریب بنایا تو کیا ہوا، مجھے حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے۔ اس بات پہ فخر کریں بیٹی، ایسا کر دو نکاح کو آسان۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ بیٹی کی ایصال ثواب کی نیت اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالی حنیف بھائی کی صاحبزادی کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، آمین اللہم اور آمین، کروٹ کروٹ ان کو جنتی نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ بات الگ ہے کہ میں آج خالد بھائی نے بتایا 12-13 دن کے بعد گھر آیا اور آج آپ کے سامنے میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم صاحب قبلہ جو اس وقت کندرکی میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کے حکم پر اور عالم نبی فاضل جلیل مولانا شبر رضا صاحب ان کی دعوت محبت اور میری آپ سے ملاقات ہے۔ تھکن اتارنے کے لیے ہم لوگ نہ تو بیئر پیتے ہیں اور نہ ہی ہم لوگ گلوکوز لیتے ہیں۔ اگر لوگ ٹھیک ٹھاک سننے والے مل جائیں تو تھکن خود بخود اتر جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کبھی لاکھوں میں بولتے ہیں، کبھی ہزاروں میں بولتے ہیں، کبھی 4 میں بھی بولتے ہیں، اس لیے کہ کسی کا دل توڑنے کی عادت نہیں۔ اگر ہم صرف 10,000 کی ضد کر کے جائیں گے کہ ہم 10,000 لوگوں میں ہی بولیں گے تو پھر چند لوگوں کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ سے اتنی گزارش ہے جتنی دیر سنے محبت سے سنے۔ ہم اس بات کے عادی ہیں سننے والے بھلے 4 ہوں لیکن مصطفیٰ کے سچے وفادار ہونے چاہیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ندیم بھائی نے آپ کو بار بار سبحان اللہ کہلوایا اور اتنا اچھا پڑھا کہ کہنا ہی پڑ رہا تھا۔ امید ہے تھکے نہیں ہوں گے، جو لوگ تھک گئے ہیں وہ آہستہ سے کہیں سبحان اللہ۔ لگ رہا تھکنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، جو ابھی تک نہیں تھکے ہیں وہ کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کرامات کے حوالے سے آپ نے مولانا شبر رضا سے اچھی گفتگو سماعت کی، شان اور کمالات کے حوالے سے حضرت علامہ مولانا مفتی خالد صاحب قبلہ سے آپ نے سنا۔ میں تھوڑی سی گفتگو استقامت کے حوالے سے کروں۔ یاد رکھیے گا کرامت کیا ہے؟ کرامت شریعت پر عمل کرنے کے بدلے میں جو نعمت رب دیتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں۔ ہم جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے شریعت پر رب کا اتنا ہی قرب حاصل ہوتا ہے، اور پھر قرب کے اعتبار سے اللہ برکتیں اور کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ سرکار غوث پاک کے حوالے سے میں کیا کہوں، میری اوقات کیا ہے۔ میرے امام نے قلم توڑ دیا اور بات ہی ختم کر دی۔ کہتے ہیں سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سبحان اللہ۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور بگاڑ لو مکھیا پردھان سے کچھ نہیں بگڑنے والا، ٹھیکیدار سے لڑ لو کچھ نہیں ہونے والا، لیکن بغداد والے کا جو معاملہ ہے میرا امام کہتا ہے الہما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ جسے بغداد والا توڑ دے اسے کوئی جوڑنے والا نہیں ملتا ہے۔ بہت بڑی ذات سرکار بغداد کی ہے، لیکن یاد رکھیے گا میں آغاز یہاں سے کروں کہ جس طرح اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہوتی ہے، اسی طرح اچھی نسل کے لیے اچھی ماں ضروری ہوتی ہے۔ بے شک۔ سمجھ گئے اتنی بات میری؟ جی۔ اکثر مجھے امید ہے کہ کھیتی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہم بھی کسان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ الگ بات ہے اللہ نے ڈیوٹی ادھر لگاتی ہے۔ باپ دادائی پرانا کام ہمارا کھیتی کسانی ہے،
ہم زمین کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے, ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. آج پوری دنیا صلاح الدین ایوبی کو آواز دے رہی ہے, پوری دنیا محمد بن قاسم کے نام کے نعرے لگا رہی ہے, لیکن یہ صرف نعروں سے نہیں آئیں گے, یہ صرف آواز سے نہیں آئیں گے, ماؤں کی گود پارسا بنانی پڑے گی, تب کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا. بے شک صحیح بات. بہن بیٹیوں کو پارسا بنانا پڑے گا, تب جا کے کوئی محمد بن قاسم آئے گا. سرکار بغداد کی زندگی آپ دیکھیں, ماں کی شان کیا ہے, جس نے کبھی زندگی میں غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں. کیا آج کسی عورت کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمارے علم میں کوئی ایسی عورت ہے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہ ہو؟ اتنی پارسا کہ جس نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز اپنے کانوں سے نہ سنی, اور ایسی پاک باز خاتون کہ جس نے پوری زندگی شریعت کے خلاف کوئی جملہ نہ بولا. جب ماں ایسی ہوتی ہے تب بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بیٹا دیکھیں, آپ نے بچپن سے آج تک سنا ہے عالم ارواح میں بھی ولی, ماں کے شکم میں بھی ولی, اور جب دنیا میں آئے تب بھی ولی. یہ بچپن کی کہانی, آپ کی دودھ پلانے والی امی جوانی میں آپ کے پاس آئی, کہتی ہے عبد القادر ایک سوال رہ گیا تھا وہ پوچھنا ہے. پوچھو امی, کیا بات ہے؟ کہا جب بچپن میں تم میری گود میں ہوتے تھے اچانک غائب ہو جاتے تھے, کہاں چلے جاتے تھے؟ پوچھنے آئی. فرمانے لگے مسکرا کے, امی جب میں تیری گود سے غائب ہوتا تھا نا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا. کب؟ دودھ پینے کی عمر میں. سمجھ رہے نا یہ بات؟ کس عمر میں سمجھ رہے تو بولے, ورنہ سلام پڑھ لیں. کس عمر میں؟ دودھ پینے کی عمر میں. کہا شہزادے یہ پتا کرنا ہے کہ دودھ پینے کی عمر میں سورج میں چلے جاتے تھے, کہ اب بھی جا سکتے ہو؟ تم مسکرایا بغداد والا پیر, کہنے لگے امی وہ بچپنا تھا, آج عبد القادر کی جوانی ہے. کیا مطلب؟ کامی وہ بچپن تھا جو میں سورج کے اندر آ جاتا تھا, اب سورج میں طاقت نہیں عبد القادر کو اپنے اندر لے سکے. اب کہتے امی اگر ایسے 1000 سورج بھی آ جائے تو عبد القادر کے سینے میں دفن ہو کے رہ جائے گا. اب رب نے عبد القادر کو وہ کمال بخشا. یہ عبد القادر کے بچپن کی کہانی ہے. جب عمر 14 سے 18 برس کی ہوئی اور پڑھنے کے لیے نکلے, پھر ماں کی پرورش دیکھے. اب بچپن نہیں تھا, سمجھدار تھے, جوانی کی دہلیز پہ قدم تھا, اور ابتدائی علوم حاصل کر چکے اپنے گھر میں, گھر سے نکل رہے ہیں. تو ماں کے جملے کیا تھے؟ عبد القادر ایک وعدہ کر کے جا. امی کون سا وعدہ؟ کا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو ماں کی گود سے اچھال مار کے سورج میں چلا جاتا ہو, آج جوانی میں ماں کہہ رہی ہے عبد القادر وعدہ کر جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو بہت غور کیا تو سمجھ میں آیا وہ ماں بھی عبد القادر جیلانی کی ماں تھی. وہ صرف بیٹے کو نہیں, وہ راستے میں ملنے والے ڈاکوؤں کو بھی دیکھ رہی تھی. انہیں یہ بھی پتا تھا چور چوری کریں گے, انہیں یہ بھی پتا تھا قافلہ لوٹا جائے گا. بیٹے کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے ماں نے وعدہ کیا, عبد القادر وعدہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. بڑے پیر نے وعدہ لیا ہے, ڈاکوؤں نے لوٹا ہے, سب کو لوٹا گیا. واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے, کچھ بتانا چاہتا ہوں. جب ڈاکوؤں کے سردار نے بلا کے کہا تھا بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 40 سونے کے سکے ہیں. کہا ہے کدھر؟ کہا میری شیروانی کے اندر ہے. صدری کا بند توڑا جاتا ہے, سونے کے سکے کھن کھن گرے. سردار نے کہا تھا جھوٹ بول دیتے تو بچ جاتے. بغداد والے نے کہا تھا اگر جھوٹ بولتا سونا تو بچ جاتا, لیکن ماں کی زبان سے کیا ہوا وعدہ وہ تو ٹوٹ جاتا. عبد القادر 1000 سکے لٹا سکتا ہے, لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا جاتا. بھائی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم مفتی حماد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. بھائی واہ, زندہ آباد زندہ آباد, ماشاءاللہ. میں رک کے ایک بات کہوں, آج ہم اپنے بیٹے کو 10 روپے دیتے, بیٹے جاؤ بازار سے دھنیا لے آنا, 3 روپے کی مرچ لے آنا,
ہے نا, 10 روپے کا سودا بچہ بتا کے بھیج دیا, بچہ گیا جہاں سارا سامان بھی لیا ہے, 10 روپے بھی بچا لایا, 10 روپے بھی بچا لایا. ہو سکتا ہے دکاندار کی نظر ادھر ادھر ہو, لا کے سامان بھی دیا, 10 روپے بھی دیے. امی کہتی پیسے, امی اسے پتہ ہی نہیں چلا میں لے کے آ گیا. آج کی ماں کہتی ہے میرا گڈو ہوشیار ہو گیا. جی پھر کل چل کے یہی گڈو ڈاکو سلطان بنتا ہے, پھر مقدمے ہوتے ہیں, صحیح بات, پھر جھیلیں کاٹنی پڑتی ہیں. جب ایک تانا حرام کا داڑ کو لگ جاتا ہے پھر زندگی پر بچنا مشکل ہو جاتا ہے, حق بات, مشکل ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا جس طرح غلط دوا سے فصل خراب ہو جاتی ہے اسی طرح غلط روزی سے نسل خراب ہو جاتی ہے. بے شک حق بات ہے. جو ہمارا بیٹا 25 سال میں پولیس کے ہاتھ آیا نا, یہ پہلی غلطی نہیں تھی, پہلی غلطی نہیں تھی. حضرت فاروق اعظم کا دور ہے, امیر المومنین فاروق اعظم, وہ عمر جس کے دور خلافت میں شیر بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے. آج اسلام کی تاریخ بتانے کے لیے لوگ ہمیں سلطانوں کی کہانی سناتے, ہمیں بادشاہوں کی کہانی سناتے. اسلام سمجھنا ہے تو فاروق اعظم کی کہانی پڑھو, نبی کے صدیق اکبر کا دور دیکھو, تب پتہ چلے گا اسلام کیا ہے. فاروق اعظم بیٹھے نا, شیر بکری کو ایک جگہ دیکھا, لوگوں میں تذکرے ہوئے, ڈر نہیں رہی, بکری کو ڈر نہیں لگ رہا, شیر کے ساتھ کھڑی ہے. اس نے کہا منہ بند کر, پتہ نہیں ہے کرسی پہ نبی کا عمر بیٹھ گیا. زندہ باد. یہ حضور کے غلاموں کی پاور ہے اور اسے اسلام کہتے ہیں. تو نتیجہ کیا, حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت, ایک شخص پکڑا گیا, آپ نے حکم دیا, چوری کرتے ہوئے بندہ پکڑا گیا, حکم ہوا ہاتھ کاٹ, رونے لگا, امیر المومنین معاف کر دیں پہلی بار چوری کی. فرمانے لگے اب جھوٹ کے بدلے کوڑے بھی لگاؤں. کہا جھوٹ کیا بولا, آپ کہتے ہیں ظالم رب اتنا کریم ہے, پہلی غلطی پہ تو بندے کے وہ پردے ڈال دیتا ہے, پہلی غلطی پہ تو بندہ پکڑا ہی نہیں جاتا, یہ رب کے کرم کے خلاف ہے. تو جھوٹ بول. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہمارا بچہ جو 25 سال میں جیب کاٹتے ہوئے پکڑا گیا نا, یہ پہلی غلطی نہیں, اس نے پہلے بھی غلطیاں کی ہیں. بے شک ہمیں اپنے بچوں کو ایسے پروان چلانا, 10 روپے بھی لے آئے, گڈو ہوشیار ہو گیا, گڈو ہوشیار نہیں گڈو چور ہو گیا. ماں پہ لازم تھا پہلے دن تھپڑ مار کے واپس کر کے کہتی جا یہ واپس کر کے آ, ہمیں حرام کا ایک پتہ بھی نہیں چاہیے. آج یہ تربیت دینے والی مائیں نہیں ملے بھی کہاں سے, کیونکہ ہم نے بہویں جو ڈھونڈی ہے نا وہ ایم اے ڈھونڈی ہے, LLB ڈھونڈی ہے, ہم نے کنیز فاطمہ ڈھونڈی ہی نہیں. کاش ہم نے کنیز فاطمہ دیکھی ہوتی تو گود آپ کی بیٹی کی ہوتی, آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا دنیا بھاگ نہیں رہی ہے اسی طرح, نشہ نہیں چلا, ایک نشہ ہے. مولانا دعا کریو, میری بیٹی LLB کر رہی ہے, معاف کیجئے گا ایسی ڈگری جو ذلیل کر دے منہ پہ مار دو, وہ ڈگری لاؤ جو دنیا میں بھی عزت عطا کرے آخرت میں بھی عزت عطا کرے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. قوم کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا, غلط نہیں ہو گیا, قوم کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا. سب کو شوق لگا ہے, 2 چیزوں سے قوم برباد ہو گئی, ایک ٹیوشن اور دوسری آن لائن جو تعلیم چلی. ارتداد کا بہت مسئلہ, پورا ہندوستان رو رہا ہے ارتداد کی بیماری کو دیکھ کر کے. سب کہہ رہے سب بات کرو, مولوی روکو. ایک مولوی کسے روکے, مولوی کے کہنے کا انتظار نہ کر, اپنے گھر کا خود مولوی بن جا, اپنے گھر کا خود مولوی بن, اور اپنی بیٹی سے کہے ہمیں وہ ڈگری نہیں چاہیے جو ذلیل کر کے ملے, ہمیں وہ ڈگری چاہیے جو عزتیں عطا کرتی ہے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا اس بیماری کی بھی ایک وجہ ہے, جی برا تو نہیں لگ رہا آپ کو, لگے تو خاک سے لگے, میں آئینہ وہ دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. بے شک, حق بات ہے. واہ واہ, پرواہ نہیں ہے. بہت اچھا مفتی صاحب. کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے, کتنے نہیں کہیں گے. پائے مورا لنگ نیست, ملک خدا تنگ نیست. 365 دن میں 400 تقریریں کرتے, کمی نہیں ہے, مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں بدل تو یہ آگ کیوں لگی ہے, یہ آگ اس لیے لگ رہی ہے جو یہ بھوک لگی ہے نا لوگوں کو کہ بیٹی ڈگری ہولڈر ہونی چاہیے. اس کی بھی ایک وجہ ہے, کیونکہ جب ہم رشتہ دیکھنے گئے نا تو اگر کسی غریب نے کہا میری بیٹی نے قرآن پڑھ رکھا ہے تو بغیر سامنے سے کہہ رہا بس قرآن, بس قرآن.
تو نے اسے بس سمجھا ہے؟ یہ سب ہے بے شک حق بات جسے بس کہہ رہا ہے، یہ سب ہے جی حق بات بہت اچھا بس قرآن نہیں جمے. ہمارے بیٹے نے کہا پڑھی لکھی ہونی چاہیے. تو کسے پڑھا لکھا کہتا ہے؟ جاؤ چیلنج کرتا ہوں، اگر دنیاوی تعلیم سے معاشرے سدھرتے نا تو پھر ابو جہل گمراہ نہیں رہتا. دنیاوی تعلیم اس کے پاس تھی، دین نہیں تھا. معاشرے جو سدھرتے وہ اسلامی تعلیم سے سدھرتے. لگتا ہے کسی کو بری لگتی ہو، لگے برداشت کر لو. دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ کرتی ہے. جی جی حق بات. اور جو کڑوی دوا برداشت نہیں کر سکتا پھر اس کا علاج گولیوں سے نہیں، اس کا علاج آپریشن سے ہوتا ہے. اس لیے کڑوی دوا برداشت اور کھانے کے عادی بنو. یہ جو آگ لگی نا نیا رشتہ کرنے کے لیے کیا پڑھا ہے؟ بیٹی ہماری میلاد پڑھی ہوئی ہے. ایک لیول تھا اردو کا، بچی میلاد پڑھ لیتی تھی، قرآن پڑھ لیتی تھی تو ہمارے اسلاف کہتے تھے بہت پڑھ گئی. آج کل بس اسکول نہیں پڑھی ہے، ہائی اسکول تو کیا ہی ہوگا، بی اے تو کیا ہوگا. کیوں بھائی؟ کیوں؟ نوکری کرائے گا، اس کی کمائی کھائے گا. بغیرت ہوتے جو عورتوں کی کمائی کھاتے، غیرت والے وہ مرد ہوتے جو اپنی کمائی بیٹیوں کو کھلایا کرتے. یہ مزاج بن گئے ہمارے کہ نہیں ہمارا لڑکا کہتا بھی یہ پاس ہونی چاہیے. خدا کی قسم بھی یہ پاس نہ ڈھونڈ. آگ لگ گئی ہے معاشرے کو. آج جو بغیرتی ہماری نسلوں میں آ گئی ہے، اس کو نشہ، اس کو ہوا دینے والے ہم جیسے چند لوگ ہوتے ہیں. جب بیٹوں کے لیے ڈگری ہولڈر تلاش کرتے ہیں، جب کسی کے دروازے سے رشتہ پلٹ جاتا ہے، کروٹ والا سوچ لیتا ہے اس کی بیٹی کا رشتہ لوٹ گیا ہے، اپنی بیٹی کو ہائی اسکول ضرور کرانا ہے. مجھے بتا تو صحیح، چل ہائی اسکول کرا، IAS IPS بیٹی کو بنا. میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، بتاؤ تو صحیح. بلڈنگوں میں تم ٹائلس لگانے والوں، مکانوں میں پتھر لگانے والوں، مزاروں کے گنبد بنانے والوں، کلش لگا کر کے لاکھوں کی چادریں چڑھانے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا تم نے بیٹیوں کے لیے کوئی حیا کا اسکول کھولا کہ نہیں؟ کوئی ایک پردے والا کالج بنایا کہ نہیں؟ تم نے اپنی بچیوں کے لیے کوئی تعلیم کے لیے تہذیب کا ادارہ بنایا کہ نہیں؟ کیا تمہیں پتا ہے تمہاری بچیاں جہاں جاتی ہیں، میں نے تمہاری بچیوں کو برا نہیں کہتا، لیکن جانتے ہو تیری بچی حیا والی ہو سکتی ہے، لیکن جس کی کروٹ میں بیٹھی ہے وہ مرد بے حیا ہے، جس کے بغل میں بیٹھی ہے وہ لڑکا بے غیرت ہے. اور یاد رکھیے گا ماحول کو دیکھ کر کے لوگوں کے رنگ بدل جایا کرتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چند دن کی رونق کے لیے تم نے ذرا سے نام و نمود کے لیے کچھ دن کے بعد خبر آتی ہے فلاں کی بیٹی بھاگ گئی ہے، اس نے باپ کے منہ پہ کالی کوٹ دیا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لاکھ ڈگریاں لے آؤ، کوئی سچ جو بھاگنے سے پہلے تھی وہ بھاگنے کے بعد میرے گھر میں آ نہیں سکتی. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی با ماشاءاللہ زندہ باد. کتنے ویڈیوز وائرل ہوئے ٹیوشن کے نام پہ بچیوں کا استعمال. ہاں، اور ٹیوشن پڑھانے اور بیٹھانے کا سسٹم، ایک لڑکی دو لڑکوں کے بیچ میں بٹھائی جاتی ہے، آنکھیں نہیں کھل رہی. کسی کی بھاگ جائے تو مجرم مولوی. بدلو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. بے شک حق بات. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. ختم کرو کہ بہو LLB چاہیے، یہ شرط لگاؤ بہو ہمیں کنیز فاطمہ زہرا چاہیے. مانگو. کر کے لائے LLB، 4 دن بعد بھوت آ گئے اس میں. کوئی کہہ رہے آپ کو چوچا لے جاؤ نیر میں نہلا کے لا، کوئی کہہ رہا چھوٹے بڑے سرکار پہ لے جاؤ، 2-4 لٹھوں میں ٹھیک ہو جائے گی. لیکن 6 مہینے پڑی رہی. کہہ رہے سب میں گھما لے بھوت ہی نہیں اترے. میں کھل کے کہتا ہوں بھوت اس کے اترے جس پہ چڑھے ہوں، جو خود بھوت نہیں ہو اس کا بھوت نہیں اترا کرتا ہے. صحیح بات ہے. حق بات ہے بھائی. رویے بدلو، دیندار بہو تلاش کرو. دیندار. قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری بیٹی نے LLB کیا تھا کہ نہیں، مگر یہ ضرور پوچھا جائے گا تو نے بیٹی کو قرآن پڑھایا تھا کہ نہیں، تو نے بیٹی کو مصطفیٰ کی شریعت سکھائی تھی کہ نہیں، تو نے بیٹی کو دین دیا تھا کہ نہیں. اور سب سے اچھی زندگی خدا کی قسم وہ اسلامی زندگی ہے. اسلامی زندگی. یہ تو سارے فرقہ والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ قیامت میں بندے کو آگے کھڑا کر کے اس وقت تک نہیں ہلنے دے گا جب تک حساب نہ لے لے گا. بے شک. سب کا عقیدہ ہے.
صرف بریلویوں کا نہیں، سب اس بات سے متفق ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا خیال کرو اور گمان کرو، ہماری زندگی چوراہوں پہ کٹی، ہماری زندگی عیش و عشرت میں کٹی، ہوٹلوں میں کٹی، اللہ قیامت میں پوچھے گا دن کہاں گزارا، رات کہاں گزاری، حساب مشکل پڑ جائے گا۔ اور جس کی زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں کٹ گئی، اس سے رب پوچھے گا بتا کدھر زندگی کٹی، کہے گا اور کہے گی آدھی زندگی قرآن پڑھنے میں گزار آئی ہوں، آدھی زندگی قرآن پڑھانے میں گزار آئی ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس سے بہتر جواب کیا ہوگا، اس سے بہتر جواب کیا ہوگا؟ لیکن نشہ چڑھا ہے، مکھیا کی بیٹی ہے، LLB کر رہی ہے، وہ بھائی کئی لوگ تو یہ پتا خالد بھائی کیا کہتے ہیں، وہ ہماری بیٹی کے بارے میں بول رہے ہو، اللہ کا شکر ہے بھروسہ بیٹیوں پہ، وہی آگ لگاتے ہیں جن پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ صحیح بات، ہاں بہت مسئلہ اعتماد کا، آگ وہی لگاتا ہے جس پہ اعتماد ہوتا ہے، جس پہ اعتماد نہیں اس پہ تو آدمی الرٹ رہتا ہے، جس پہ بھروسہ ہے وہی، وہ کہا تھا نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، آگ وہی لگاتا ہے جس پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، برا نہ مانو، ہم نے تعلیم کے نام پہ بچیاں آزاد کر دی۔ میرے نبی وصال کا وقت ہے، آواز دیا فاطمہ، جی بابا، دوڑ کے آگے ہاتھ پکڑا بیٹی کا، فاطمہ بتا میرے بعد پردہ کیسا کرے گی؟ سیدہ رونے لگ گئی، باپ بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ خاتون جنت حضور کے جگر کا ٹکڑا، وہ جسے میرا نبی سب سے زیادہ پیار کرے، جس نے سب سے زیادہ حضور کے ساتھ وقت گزارا، وہ بیٹی آقا کہتے فاطمہ بتا میرے بعد زندگی اور پردے کا کیا حال ہوگا؟ رو کے کہتی ابا تیرے بغیر تو جینے کا تصور ہی نہیں ہے۔ فاطمہ کو جینے کا تصور ہی نہیں، ابا مجھے لگتا ہی نہیں میں آپ کے بغیر زندہ بھی رہ پاؤں گی کہ نہیں۔ خدا کی قسم یہ بیٹی ہوتی ہے۔ آج بیٹی والوں سے بھی گزارش ہے، خدا را بیٹیوں کے ساتھ نہ انصافی نہ کرو۔ انصاف یہ نہیں کہ انہیں تعلیم کے نام پہ آوارہ کر دو، انہیں علم کے نام پہ آزاد چھوڑ دو۔ انصاف یہ ہے کہ انہیں نکاح کے بعد بھی سینے سے لگا کے رکھا کرو۔ بے شک بات ہے، یہ انصاف۔ ہم نے غلطیاں کی اور بہت غلطی کرتے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بیٹی کا حق کھا کے اگر حج کرنے بھی جائے گا نا اللہ منہ پہ مار دے گا، کہے گا بیٹی کا حق کھا کے میرے پاس آیا، مجھے تیری شکل بھی گوارا نہیں، لوٹ جا، نہیں چاہیے تیرے سجدے اور تیری عبادتیں۔ وہ بھائی بہت ستم ہم کرتے ہیں۔ بیٹی اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، رحمت خدا کی۔ بیٹے آتے ہیں نا، اللہ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے، میں بیٹوں کا مخالف نہیں، بیٹے بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ اس سے نسل اور انسان کے نسب کا چراغ روشن ہوتا ہے، بڑی چیز ہے، لیکن بیٹی اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ بیٹی اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ بیٹا آتا ہے نا رب کی طرف سے پیغام لا کے کہتا ہے سن، حکم ہوتا رب کی طرف سے، اپنے لیے بھی کمانا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کمانا۔ اور جب بیٹی آتی ہے تو آ کے کہتی ہے ابا اکیلی نہیں آئی ہوں، ساتھ میں رب کا سلام بھی لے کے آئی ہوں، سبحان اللہ، اور ایک خوشخبری لے کے آئی ہوں۔ رب نے سلام بھی بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے، اس نے کہا ہے جا میں تیری روزی کا بھی انتظام کروں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کی روزی کا بھی انتظام کروں گا۔ بابا زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ۔ کئی بار جن بیٹیوں کی پیدائش پہ باپ کا منہ لٹک جاتا ہے نا، وہی باپ کا نام دنیا میں روشن کرتی ہے۔ رابعہ بصریہ بیٹی بھی تو ہے، پڑھے نا تاریخ، خاتون جنت بیٹی تو ہے، زینب بیٹی ہی تو ہے، ان کی تاریخیں پڑھیں، کبھی کبھی بیٹیاں دنیا میں نام روشن کر جاتی ہیں۔ آپ اگر سمجھ سکیں تو سمجھیں، نبوت کا تاج بھلے رب نے مرد کے سر پہ رکھا ہے، لیکن نبی کو ماں کی گود میں رکھا ہے۔ بے شک نبی کو جنم دینے والی ماں ہی ہوتی ہے، یہ شان ہوتی ہے اس بیٹی کی۔ جتنے رخ اس کے بدلے، ہر رخ میں عزت رب نے بخشی۔ ہمیں کیا لگتا ہے LLB کرے گی تب عزت پائے گی، BUMS کرے گی تب عزت پائے گی، ڈگریاں کرے گی تب عزت پائے گی؟ خدا کی قسم بچی صابرہ اور شاکرہ بن جائے نا، دنیا والوں کی نظروں میں بھی عزت والی ہو جاتی ہے اور عرش والوں کی نظروں میں بھی عزت والی ہو جاتی ہے۔ چلوں آگے برداشت کر لیں گے تھوڑی سی، جی جی تھکے نہ ہو تو ذرا بولے سبحان اللہ۔ سبحان